السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 68 تا 70 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ پچھلی آیات سے ایک مرتبہ پھر توحید اور شرک کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو گمان کرتے ہیں شرک کی طرف، میں نے انہیں نہیں کہا، نہ میرے نبی نے انہیں کہا۔ اور اب ان آیات میں بھی اسی طرح کا بیان ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے اعمال میں سے جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ شرک ہے، جو کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ مشرکین کی بدبختی ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین واضح فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ روز قیامت فلاح نہیں پائیں گے، یا وہ فلاح کو پہنچ نہیں سکیں گے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچ نہیں سکیں گے۔ فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑ لی ہے۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے اس چیز سے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس بارے میں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو چیز تمہیں علم نہیں ہے؟ یعنی جب اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پکڑا، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان، اللہ پاک ہے ایسی چیز سے۔ اور یہ توحید اور شرک، یہ ہر جو مذہب ہے حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ ہر مذہب کی بنیاد توحید پر عمل اور شرک سے بچنا ہے۔ آگے فرمایا قل ان الذین یفترون، اے نبی کہہ دیجئے، میرے محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی اصل کامیابی کا جو بیان ہے، جو قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن دو ہی باتیں ہیں، کامیابی اور ناکامی۔ کامیابی کی صورت میں جنت اور ناکامی کی صورت میں دوزخ، دو ہی مقامات ہیں، دو ہی باتیں ہیں، اور اعمال کا نتیجہ بھی دو ہی ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھا ہے تو کامیابی ہے، کامیابی ہے تو جنت ہے، برا ہے تو ناکامی ہے، ناکامی ہے تو اس کا نتیجہ پھر دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، یہ دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں، تمہیں ہمارے پاس تو لوٹ کے آنا ہے نا۔ یعنی دنیا میں تم یہ جو ہے نا اپنی مرضی کی جو اختراعیں پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں تم نے میرے پاس تو پھر آنا ہی ہے نا۔ ثم نذیقہم العذاب، تمہیں چکھاؤں گا میں عذاب شدید، سخت قسم کا عذاب چکھاؤں گا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ تم جو کفر کرتے ہو، میرے حکموں کا انکار کرتے ہو، میرے رسول کی باتوں کا تم انکار کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا مزہ میں تمہیں چکھاؤں گا۔ یعنی یہ شرک کی ایک بہت بڑی قسم ہے جس میں کچھ لوگوں نے اللہ کے برابر ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ یعنی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 30 اور 31 میں
یہ یہود کا یہ وتیرہ تھا، نصارہ کا یہ وتیرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، یعنی نصارہ نے، یہود نے یہ کہا کہ عزیز ابن اللہ، عزیز اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے یہ کہ جو مسیح ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون، وہ ریس کرتے ہیں قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے لوگوں، یعنی یہ اس سے پہلے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ ان کی طرح یہ بھی کفر کرتے ہیں. قاتلہم اللہ، ہلاک کرے گا نہیں اللہ. انا یوفکون، تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ آگے فرمایا کہ یہ جو ان کے احبار تھے، ان کے راہب تھے، بڑے تھے، انہوں نے یعنی ان لوگوں نے آگے پھر اس کو تھوڑی تو اور وضاحت فرمائی ہے وہاں، یہاں تو ہے نا کہ اولاد، آگے تھوڑا سا سن لیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، انہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے راہبوں درویشوں کو اپنے رب بنا رکھا ہے. من دون اللہ، اللہ سے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی. وما امروا الا لیعبدوا، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کرو. الہم واحدہ، صرف ایک اللہ کی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. یعنی یہاں دو طرح کے اللہ نے، ایک تو جو اوریجنلی کہیں کہ باپ اور بیٹا سمجھنا، اور ایک اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بڑے تھے، جو درویش تھے، جو ولی تھے، علماء تھے، ان کو اپنے رب بنا لیا ہے. ان کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی، یعنی حالانکہ انہوں نے انہیں تعلیمات نہیں دی، یہ خود بخود انہوں نے یعنی اپنے طور پر بنا لیے، اپنے طور پر انہیں گھڑ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ افترا بازی ہے ان کی طرف منسوب کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو خدا بنا رکھا ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی گمراہ کر رہے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسا ہے، جو بزرگوں کے، پیروں کے لبادہ میں دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے ولی کی جو اوصاف پچھلی آیت میں، پچھلے سبق میں نے عرض کی تھی، جو قرآن میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ آمنو، ایمان لائیں گے، عمل الصالحات، عمل صالح کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اور لوگوں کو جہالت سے نکال کر نیکی طرف لے آئیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے، اور احسان کی روش اختیار کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیک اور ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ولی کر نیک نہیں بن سکتے، ہم ولی کی اتباع کر نیک بن سکتے ہیں. ہم ولی کہہ کر اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے. ہم ولی کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کے درجے تک، یا اس کی پیروی کر کے ہم اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقیقی جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.